پاکستان کی عوام جو ہے وہ آج جو ہے وہ ایک اضطراب کی کیفیت کے اندر مبتلا ہے۔ یہ رویے جو ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ سیاسی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ حد یہ ہے کہ ایدھی ایمبولینس جس کو پوری دنیا میں ایدھی صاحب کا نام گونجتا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے اور پاکستان کی ایک قسم کی پہچان ہے، اس ایدھی ایمبولینس کے اندر مریضوں کو باہر نکال کے اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو توڑا جاتا ہے، حالانکہ اس سے 2.5-3 منٹ کے فاصلے پر صوبائی اسمبلی کے پی موجود ہے اور اس کے اوپر وہاں نہیں جایا جاتا۔ کون لوگ ہیں جو ڈائریکٹ کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو فوجی تنصیبات کے اوپر جو ہے باقاعدہ ان کو حملہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ دشمن نے کوشش کی تھی کہ وہ آئے اور شام کی چائے جم خانہ کلب کے اندر پیے، لیکن افواج پاکستان اور عوام پاکستان نے مل کر ان کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنایا اور یہ خواب ان کا خواب ہی رہ گیا اور وہ اپنے 4 سٹار جنرل کی جیپ یہاں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن آج دشمن بغلیں بجانے کے اوپر مجبور ہو رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، وہاں خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں بھارت میں، اسرائیل کے اندر، اس لیے کیونکہ آج محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ نظر آتش ایسے نہیں کیا گیا، یہ کیمیکلز لے کے گئے، باقاعدہ ہتھیار لے کے گئے جن سے فرش اکھاڑے گئے، جن کیمیکلز کے ذریعے آگ لگائی گئی اور حتیٰ کہ وہاں جو مسجد تھی اس کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا رویہ تو نہیں لگتا۔ پھر یہ کہنا کہ وہاں کے لوگ جو تھے جنہوں نے لوٹ مار کی، کیا یہ رویہ کیا مسلمانوں کا ہو سکتا ہے یا پاکستانیوں کا ہو سکتا ہے یا پڑھے لکھے جوانوں کا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ رویے کیوں موجود ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ کہنا کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فوجی جو لیفٹیننٹ جنرل لیول کے اوپر آئے، اس نے اپنے زندگی میں کچھ کمایا بھی ہے، اس کے بچے بھی موجود ہیں، ان کے کچھ اثاثے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کی سہولت موجود ہوتی ہے، وہ اپنی جو جائیداد ہے، جو چھوٹا موٹا گھر میں کوئی کام ہوتا ہے، کوئی کتابیں تھیں، کوئی جو ہے کوئی کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ان کو بھی لے کے گئے اور کہا کہ یہ عوام کا پیسہ ہے۔ تو جو 15-16 پوسٹنگز وہ اپنی بھگت چکا ہے اس عمر کے اندر، آپ یہ کہہ کے لوٹ مار کرنے کی بات کو جائز تصور کرتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جن کو خان صاحب ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو زبردست طریقے سے پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کے رویے جو ہیں وہ بہت تعلیم یافتہ ہیں، لیکن جو دیکھنے میں آیا وہ تعلیم سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہدائے پاکستان کی تصاویر کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا سرگودا کے اندر۔ نشان حیدر عزیز بھٹی شہید کی، نشان حیدر راشد منہاج شہید کی، نشان حیدر کرنل شیر خان کی شہید کو کون توڑ سکتا ہے؟ کس کے دل کے اندر جو ہے وہ اتنا حوصلہ ہے کہ وہ شہیدوں کی تصویروں کو توڑ دے؟ اس جہاز کو F-86 سیبر کو جس نے ہلواڑہ ایئرپورٹ کے کھنڈر بنا دیا گیا، اس جہاز کو نظر آتش کر دیا گیا، جس سے بھارت آج بھی ہلواڑہ کی جب تاریخ پڑھتا ہے تو سر سے پیر تک کانپ جاتا ہے۔ وہ 27 فروری کا دن جس دن پاکستانی شاہین جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں بھارت کی ایئر فورس کا غرور، خاک میں ملا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ کون ہیں وہ ایسے لوگ؟ کیا مذہب جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا پاکستان کے قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ آج جو دیکھنے میں آ رہا ہے، جو فائرنگ کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس طریقے سے جنا ہاؤس کا واقعہ ہوا، جس طریقے سے ایئر بیس کے اوپر واقعہ ہوا، جس طریقے سے قلعہ بالا حصار کے اوپر واقعہ ہوا، جس طریقے سے فوجیوں کی گاڑیوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، پچھلے ایک عرصے سے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کی جو فوج ہے اس کے متعلق آئے دن نئی نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ ان کو کیوں مغرب جو ہے پناہ دے کے بیٹھا ہے؟ تحریک لبیک کے دوران 50 لاشیں جو ہے وہ گر گئی، اور کس بات کے اوپر کہ وہ ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے
اور ناموس رسالت کے اوپر جو ہے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا۔ لیکن ان لوگوں نے جب رینجر سامنے آئی تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور پاکستانی اداروں کو جو ہے وہ نشانہ نہ بنایا۔ لیکن آج ناموس عمران کی بات ہو رہی ہے، اور ناموس عمران کی بات کیا ریاست کے اوپر ہم جو آج سیاست کو ریاست کے لیے جو ہے وہ ہم قربان کرنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم سیاست کے لیے ریاست کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اس معاملے پہ۔ آج میں مجاہد اسلام جنرل حمید گل کا بیٹا ہوں، اللہ کا شکر ہے، مجھے اپنی افواج کے اوپر، اپنی وردی کے اوپر فخر ہے۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو آج سوشل میڈیا کی زینت بننے کے لیے اپنی افواج کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ میں اور میرے والد جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر ان کو جیل بھیج دیا گیا آزاد عدلیہ کی تحریک کے لیے، لیکن جنرل حمید گل نے ایک لفظ کبھی افواج پاکستان کے لیے اور اپنی ریاست پاکستان کے خلاف نہیں کہا۔ آپ سب گواہ ہیں اس بات کے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب ریاست کو ضرورت پڑی، آج جو بھارت وہ کام نہ کر پایا، وہ تمام لوگ جو بیرون ملک بیٹھ کے، میں ٹی ایل پی کا ذکر کر رہا تھا، تو تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ جہاں ٹی ایل پی کا نام آتا تھا، یہاں خادم رضوی صاحب کا نام آتا تھا، یا کوئی ایسا بابا جی بھی لکھا ہوا آتا تھا، تو وہ ٹی ایل پی کے وہ تمام اکاؤنٹس جو تھے، وہ چاہے فیس بک تھا، وہ ٹویٹر تھا، وہ ٹک ٹاک تھا، یعنی کہ دیگر جتنی بھی سوشل میڈیا، وہ یوٹیوب تھے، وہ سب کے سب بند کر دیے جاتے تھے۔ لیکن آج مغرب کی پشت پناہی جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ باہر سے آیا ہوا ہے۔ یہ ایجنڈا جو ہے کون استعمال کر رہا ہے؟ اگر یہ بات حقیقت ہے کہ جیسے لیڈرشپ کی جانب سے کہا گیا پی ٹی آئی کی کہ جناب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو زمان پارک کے اندر جب پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے اور پولیس کی گاڑیوں کو نہر میں جب دھکیلا گیا تو وہ کس نے دھکیلا؟ کیا وہ جو معاملات تھے وہ درست تھے؟ کیا وہ دہشت گردی کا گمراہ نہیں تھا؟ کیا یہی دہشت گردی کی خواہش جو ہے ٹی ٹی پی لے کے نہیں آیا؟ کیا ٹی ٹی پی کے مقاصد جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کو ہر حالت کے اندر جو ہے وہ نافذ العمل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ وہ چاہے دہشت گردی سے ہو، چاہے وہ ریاستی املاک کو نقصان پہنچانا ہو، چاہے وہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرنا ہو، چاہے وہ آرمی تنصیبات پہ، وہ پولیس کے اوپر، وہ سی ٹی ڈی کے اوپر حملہ کرنا ہو۔ کیا آج ہمیں ان رویوں میں کہیں کوئی مماثلت تو نہیں نظر آ رہی؟ آج جی ایچ کیو پہ کون حملہ کر رہا ہے؟ ٹی ٹی پی کے بعد اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ جنا ہاؤس کے اندر تو ٹی ٹی پی بھی نہیں پہنچ سکی، لیکن یہ ریاست کی کمزوری نہیں تھی، یہ افواج کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ ان کا بڑا حوصلہ تھا کہ انہوں نے ہمت کی اور کہا کہ نہیں، بطور اسٹریٹجی کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے گتھم گتھا نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب جو بلیک ڈے جس کو 9 مئی کو کہا گیا وہ بتا دیا گیا، اور انہوں نے اپنی بتا دی کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے جو ہے معاملات آگے سنگینی کی طرف چلے جائیں گے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملات جو تھے یہ تو نیب کی عدالت کی طرف سے تھے، نیب نے یہ کیس بنائے تھے خان صاحب پہ، خان صاحب کو 50 نوٹس سرو کیے گئے تھے، ان کو انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ طلب کیا گیا لیکن وہ نہیں آئے۔ تو ایک قانونی طور پر جس کو عدالت عالیہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی بالکل یہ گرفتاری جائز ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو گرفتار کرتے ہیں تو نشانہ کون بنتا ہے؟ پی ڈی ایم کے جتنی قیادت تھی، جتنے اور لوگ تھے، جتنی قومی اسمبلی یا دیگر اسمبلیاں تھیں یا ایسے سیاسی حلقے تھے، ان کی طرف لوگ نہیں گئے، افواج پاکستان کی طرف کیوں گئے؟ پولیس کے تھانوں کو کیوں آگ لگائی؟ پولیس کے ڈی آئی جی کو کیوں زخمی کیا؟ اس کی آنکھ جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا اس سے پہلے 25 مئی کو اسلام آباد میں، آپ اسلام آباد کے صحافی بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد آدھا جو اتنا خوبصورت ہمارا بلو ایریا جو ایک مثالی تھا، پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا تھا، اس کو جس طرح سے آگ لگئی، اس سے ہماری جگ ہسائی ہوئی۔ بڑا افسوس ہے، آج ہماری اسٹاک مارکیٹ گر کے ختم ہو گئی۔ میں مانتا ہوں کہ اس ٹائم پہ پی ڈی ایم جو ہے اس کی حکومت بالکل اس نے کوئی ایسی پرفارمنس نہیں دی۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں ان کے خلاف اتنا بغض و عناد موجود ہے، ان کو اپنی راہوں کو درست کرنا پڑے گا۔ لیکن آج جوانان پاکستان یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں،
پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے رویوں کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جنا ہاؤس کے انگاروں کے اوپر، جنا ہاؤس کی تپش کے اوپر، جنا ہاؤس کی جو حرارت ہے اس کے اوپر آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، تو یہ راستے جو ہے یہ تو الیکشن کی طرف جاتے نظر نہیں آ رہے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت پسند ہیں، لیکن یہ جمہوریت کے اندر جس قسم کا انتشار پیدا ہوا ہے یہ میرے خیال میں قابل غور ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو آئی، ان کی آڈیو آئی، اعجاز چودھری صاحب کی آئی، اسی طریقے سے جو ہے عباد فاروق صاحب کی آئی، دیگر جو ہے وہ لوگ جو امتیاز شیخ صاحب کی آئی، یہ تمام لوگوں کی ویڈیوز اگر اور آڈیوز غلط ہیں تو پی ٹی آئی تو روزانہ جو ہے سپریم کورٹ کا عدالت کا رخ کرتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فورینزک کروانے کے لیے یہ ڈیمانڈ کرے کہ یہ ہمارے اوپر الزام ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ آج سو موٹو نوٹس نہیں لیا گیا جی ایچ کیو کے اوپر حملے کا؟ کیا وجہ ہے کہ آج سو موٹو نوٹس نہیں لیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جنا ہاؤس کے اوپر حملے کا؟ یہ آج قوم سوچنے کے لیے جو ہے مجبور ہے، قوم یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے اپنی معزز عدلیہ کے ساتھ، کیونکہ آج ریاست کو اگر ایسے لوگوں کو کھلی چھوٹ دینی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ ہمیں وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر حملے کرنے کی ریت کس نے ڈالی، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ڈی چوک کو کس نے سیاست کا محور بنا ڈالا، تو آج راستہ کون دکھا رہا ہے، نئی جگہ کا تعین کون کر رہا ہے، کون بتا رہا ہے کہ کہاں احتجاج کیا جائے؟ آخر یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ پاکستان اس ٹائم پہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ ایک خفیہ جنگ لڑ رہا ہے، اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر ہمارے ایک بریگیڈیئر آفیسر بریگیڈیئر برکی جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا، آئی ایس آئی کے دیگر افسران کو شہید کر دیا گیا، فوج کے میس خالی ہو گئے کیونکہ اس کے اندر جوان افسر اور سینئر افسر جو ہے ان کی قیادت کو شہید کر دیا گیا۔ اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر باقاعدہ ہمارے افسر جوان شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ہماری عوام شہید ہوئی، لیکن آج جو ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے، یقین مانیں کہ یہ رویے ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہو سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہہ تو رہے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں، لیکن اصل میں ان کا مقاصد کچھ اور ہے۔ یہ تو بھارت اور مغرب کا ایجنڈا لگتا ہے، یہ تو اسرائیل کو خوش کرنے کی بات لگتی ہے، جس کو میں اگر آج یہ کہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مودی ہے، یہودی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے مودی ہے، یہودی ہے۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی افواج پاکستان کے حوالے سے بہت ساری ایسی فیملیز نظر آ رہی ہیں جو آ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا اور کیا ہے، اور ان کو شرمندگی کا اظہار ہے، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنی مراد واپس کر دیں، آپ اپنا رینک واپس کر دیں۔ جو بچے جنہوں نے اپنے باپوں کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو کہاں کہاں جا کے کھڑا کر لیا، ان کو پوچھنا چاہیے کہ آج افواج پاکستان کا یہ معاملہ ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ مجھے اپنی افواج کے اوپر فخر ہے، مجھے اپنے والد کے اوپر فخر ہے، مجھے اپنے آئی ایس آئی کے اوپر فخر ہے، مجھے اپنی افواج پر فخر ہے، اور الحمدللہ کیوں نہ ہو، اس نے جب جب دشمن نے للکارا الحمدللہ اس فوج نے لبیک کہا، اور اس نے جو ہے نہ صرف اندرونی دشمنوں کو بلکہ بیرونی دشمنوں کو بھی جو ہے ان کو پایا تکمیل تک اور ان کے اپنے انجام تک پہنچایا۔ آج جنرل فیصل نصیر کی بات کرتے ہیں۔ جنرل فیصل نصیر کون ہے؟ جنرل فیصل نصیر کو تو مجرم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ کیوں نہ ان کو جو ہے برا کہا جائے۔ جنرل فیصل نصیر جو ہیں انہوں نے کلبھوشن یادو کا نیٹ ورک جو پکڑا، اس لیے ظاہر ہے ان کو برا کہنا بنتا ہے۔ جنرل فیصل نصیر نے دہشت گردوں کو بلوچستان میں ٹھکانے لگایا، ان کو برا کہنا بنتا ہے۔ جنرل حافظ منیر کو کیوں نہ، عاصم منیر صاحب کو کیوں نہ برا کہا جائے، جنہوں نے عاصم منیر صاحب نے آج حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ کھٹک رہے ہیں۔ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ایک قرآن کا حافظ جو ہے وہ پاکستان فوج کا سربراہ بن گیا ہے۔ یہ ہے تکلیف۔ کیوں نہ جنرل ندیم انجم صاحب کو برا کہا جائے، جن کے اوپر کرپشن کی 1 روپے کا چارج نہیں ہے، ان کا ماضی بے داغ ہے، ان کا الحمدللہ ایک بہترین کیریئر ہے، ان کا کیریکٹر بے مثال ہے، ان کو برا کہہ کے ہم کس کو دشمن کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ وہی افواج پاکستان نہیں جو 2021 کے اندر باقاعدہ باہر نکلی اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ جملہ گونجا میرے والد جنرل حمید گل کا کہ وقت آئے گا جب کہا جائے گا کہ امریکہ کی مدد سے
پاکستان نے امریکہ کو افغانستان میں شکست دے دی، اور یہ اس ٹائم پہ بھی موجود تھا، یہ بات وہاں بھی موجود تھی، تب پی ٹی آئی کی حکومت اس کو فخر سے بیان کرتی تھی، تو پھر تب کون تھے؟ کیا تب جنرل باجوہ نہیں تھے؟ مجھے جنرل باجوہ کے ساتھ بات نہیں کرنی، اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کو قوم کا جواب دینا چاہیے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت کے حکم کے اوپر جب عدالت ریلیف دے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تو وہ بہت اچھی ہے، لیکن جب عدالت ریلیف نہ دے تو پھر وہ بہت بری ہو گئی۔ یہ فیصلہ کرنے والا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا پاکستان کس طرف چلا جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے، وہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ جب یہ فتنہ فساد اپنی دنیا میں مت لے کے آؤ، اور جب ان کو کہیں گے کہ تم فتنہ پھیلا رہے ہو تو کہا جائے گا کہ نہیں، ہم تو اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہے؟ کیا یہ اصلاح کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا نوجوانوں کا یہی مستقبل ہے؟ کیا پاکستان کی جو کرنسی ہے جس طریقے سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے، آج 6 روپے جو ہے اس کے اندر کمی آ چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں، ہم اپنی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے ٹیکس منی سے بنا ہوا ہے، یہ جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا یہ پاکستان کی ٹیکس پیئر لوگوں کی، یہ غریب قوم کی جو ہے امانت ہے، اس کو کون نقصان پہنچا رہا ہے؟ کیوں پہنچا رہا ہے؟ خدارا ایک ایسا وقت آ رہا ہے جس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تصادم بڑھ جائے۔ ریاست کو اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور بالخصوص عمران خان صاحب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سیاست کا راستہ دکھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے جو ان کی تنظیم ہے، جو کہ ان کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ نوجوانوں کو ایک بہت پسند کرتے ہیں، نوجوان نسل ان کو، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ نوجوان نسل کو مثبت رویوں میں ڈالیں، وہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے ڈالیں۔ یہ جنون میں میڈیا کے حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو جنون ہمیں پچھلے 2-3 دن سے دیکھنے میں مل رہا ہے، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کوہرام مچا ہوا ہے پچھلے 1 سال سے، کیا یہ جنگی جنون، یہ کوہرام، یہ سوشل میڈیا کا جنون کہاں تھا جب کشمیر 5 اگست 2019 کو بھارت کے اندر ضم کر لیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ یہ جہاد تب کیوں نہیں شروع کیا؟ یہ جہاد اب کیوں یاد آیا؟ یہ ہیں وہ تمام باتیں جن کے لیے میں اپنے تمام لیڈرشپ، جو اس ٹائم پہ میرے پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جناب خان محمد صاحب، ان کے ساتھ ڈاکٹر آصفہ ہاشمی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں۔ ڈاکٹر آصفہ ہاشمی جو ہیں وہ ایک پروفیسر ہیں، ایک لیکچرار ہیں، ہماری تنظیم جوانان پاکستان کی خواتین کی لیڈر ہیں، اور اسی طریقے سے میرے سیکرٹری جنرل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، ان کا نام جو ہے ساجد صاحب ہے، اور ساجد مجید صاحب جو ہے وہ ایک ہونہار انسان ہے، یہ بیرسٹر اپنا لا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سیکرٹری ہمارے فورن افیئرز بیٹھے ہوئے ہیں جناب اکرام الدین صاحب، خواتین اور ہماری بیٹھی ہوئی ہیں بہنیں، پیچھے ہمارے بھائی کھڑے ہیں۔ ہم پاکستان کے جوانوں کو صرف ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہے تو ہم ہیں، اور ملک کے جو وفادار ہیں اور جو ملک کے محافظ ہیں ان کے ساتھ ہمیں شانہ بشانہ ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر ہمیں اپنی جان کی بازی لگانی پڑی تو ہم لگائیں گے، اور اگر جوانان پاکستان و کشمیر کوئی کردار ادا کر سکتی ہے افہام و تفہیم کا کسی بھی دھرے کے اندر تو انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ پیچھے نہیں پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، ریاست پاکستان زندہ باد۔ باقی سازش کا ذکر کیا، گہری سازش کا ذکر کیا، یہ جو سازش ہے یہ اس میں 2022 سے کرے 2012 سے لے کر 2022 تک جو ان کا سہولت کار تھے، جو ان کے پروموٹر تھے، کیا وہ بھی سازش میں شریک ہے؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ جو بھی اس کے سہولت کار تھے، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے منسلک ہوں، چاہے وہ کسی بھی جو ہے عہدے کے اوپر ہوں، ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے، لیکن ثبوت کے اوپر گفتگو کی جائے۔ ضرور کسی بھی، آپ یہ نہیں ہے کہ احتجاج نہ کریں، آپ احتجاج کریں، سرکاری املاک کے سامنے بھی کریں، آپ سرکاری دفاتر کے سامنے بھی کریں، آپ کسی بھی شخص کے اوپر الزام لگائیں، لیکن کیا یہ الزام تب بھی لگ سکتا تھا کہ مفتی عبدالشکور جس دن جو ہمارے وفاقی وزیر تھے ان کا حادثہ ہوا اور وہ جاں بحق ہو گئے، تو کیا مولانا فضل الرحمان اس ٹائم پہ یہ الزام اگر عمران خان صاحب پہ لگا دیتے تو پھر ملک میں کیا کوہرام بچتا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بغیر ثبوت کے ضرور آپ کسی بھی فوجی کے اوپر بھی لگائیں الزام، لیکن اگر ثبوت ہے
تو پھر سپریم کورٹ میں پیش کریں. میں ابھی بھی چیلنج کروں گا کہ یہ جتنی آڈیو اور ویڈیو ہیں ان کو فورینزک کروایا جائے, اور اگر پی ٹی آئی کی قیادت اس کے اندر ملوث نہیں ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے, اس سے نظر آ جائے گا, وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. لیکن ساتھ ہی میں یہ سوال ضرور آج اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب آرمی چیف کی اور ہمارے سابق فوجیوں کی تصاویر کے اوپر جوتے مارے جا رہے تھے برطانیہ کے اندر, تو اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی قیادت نے شو کاز نوٹس کیوں نہیں سرو کیا؟ ان لوگوں کی ممبر سازی منسوخ کیوں نہیں کی؟ اس وقت اس کی تردید کیوں نہیں کی گئی؟ یہ تمام باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جتنے سوشل میڈیا کے ٹرولز ہیں, جتنے سوشل میڈیا کے ہینڈلرز ہیں, اور جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے. تو خدا کے لیے اس کو پاکستان تحریک انصاف رہنے دیں, اس کو کہیں پی ٹی آئی نہ بننے دیں. عبداللہ صاحب, ایک سوال میں بھی آپ پوچھنا چاہوں گا, اگر آپ پسند کریں تو, جو اس منصوبے کو پس منظر میں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کی یہی ہوگا کہ ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے؟ یہ پس منظر میں آپ ذرا اپنا سوال کلیئر کر لیں تو میں جواب دوں. یہ ہے کہ عمران خان کو سیاست میں پروجیکٹ کرنے والے جو فوجی تھے ان کے بارے میں کچھ کہیں. جنرل فیض امیر کے حوالے سے فیض امیر سے پیچھے جائے صاحب, فیض امیر سے پیچھے جائے, جتنا پیچھے آپ جانا چاہیں. بات یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس نے یہ ان کو پروموٹ کیا, کیا اس کو یہ علم تھا کہ انہوں نے آگے جا کے یہ دہشت گردانہ رویے اختیار کرنے ہیں؟ غیب کا علم جو ہے وہ تو صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے. پروموٹ تو بہت سارے, میرے خیال میں ہمارے یہاں صافی برادری ہے جو کسی نہ کسی ایک دوست نے ان کو پروموٹ کر کے کسی نہ کسی چینل میں یا کسی میڈیا کے اندر ان کو لگوایا. اب آگے وہ کل کو منفی سیاست یا ضرب سیاست کرنا لگ گئے ہیں تو کسی کا دل کا حال تو بتایا نہیں جا سکتا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو پروموٹرز تھے ان کے دل میں کوئی منفی رجحان تھا کہ وہ آخر میں آ کے پاکستان کو تباہ و برباد اور آگ اور آتش کے زد میں لے آئیں گے. میرا خیال ہے کہ ایسا کسی کی سوچ نہیں تھی. ابھی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے آئی جی کو حکم دیا ہے کہ 4:30 بجے میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے, ان کو پیش کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ میری وہی گزارش ہے کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے جی ایچ کیو کے اوپر حملے کا بھی. ان کو جنا ہاؤس کے اوپر حملے کا بھی نوٹس لینا چاہیے, ان کو پوچھنا چاہیے, اس کے اوپر بھی انکوائری کرانی چاہیے. بلکہ میں آج یہاں سے ڈیمانڈ کروں گا پریس کلب اسلام آباد سے کہ فل کورٹ بنایا جائے اس تمام, چاہے وہ سیاسی معاملات ہیں چاہے وہ اب دہشت گردی کے معاملات ہیں, اس فل کورٹ کے اندر بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہو تاکہ قوم کو بھی آپ پہ یقین ہو. لیکن آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کا اعتبار ہمارے جو ہے وہ مختلف جو ہمارے پاکستان کے پاور پلرز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یہ اعتبار رہا نہیں ہے. شہدائے پاکستان جو ہے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے, نشان حیدر تک اعزاز پورٹریٹ کے اوپر توہین کی فارم مارے گئے, اور اس کے علاوہ اینٹی اسٹیٹ اور بھی ایکٹیویٹیز کی گئی. ان کے بارے میں آپ کا کوئی ایک بولڈ موقف؟ یہ میرا بولڈ موقف بڑا واضح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ اس طرح کی سیاست چل رہی ہے, میں بڑا واضح سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے رویوں کو سیاست میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. جو تنظیم, چاہے وہ میری ہی تنظیم کیوں نہ ہو, اگر وہ اس قسم کی جو ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا رویہ اختیار کرے. آپ نے تو شہداء کی تصویر کی بات کی, ویڈیو موجود ہے جس کے اندر کلمہ طیبہ کے جو ہے وہ جو بورڈ تھا اس کو ڈنڈے مار کے توڑا گیا. مجھے یہ بتائیے کہ ڈنڈے, آپ ابھی بازار میں جائیں آپ کو ڈنڈا ملتا ہے؟ آپ ڈنڈا لا سکتے ہیں؟ اتنا موٹے ڈنڈے جو ہے وہ کہاں سے لے کے گئے تھے؟ کون لے کے گئے تھے وہ ڈنڈے؟ کس طرح آئے وہ؟ کون؟ باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں جس کے اندر ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ نے کہاں سے کہاں حملہ کرنا ہے, کیوں حملہ کرنا ہے, کس کے اوپر, آپ کس کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ آپ نشان حیدر لوگوں کو, کیا نشان حیدر میرے ہیں, افواج پاکستان کے ہیں, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا راشد میناز نے اس ملک کے لیے نہیں کسی اور کے لیے جان دی ہے؟ کیا عزیز بھٹی نے اور سپاہی محفوظ شہید نے اور لالک جان نے اور شبیر شریف نے کسی اور کے لیے جان دی ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے. کیا آج ہم اپنے ملک کے, ریڈیو پاکستان کا کیا قصور تھا؟ کیوں اس کو نہ, فائرنگ کون کر رہے تھے لوگ, باقاعدہ فائرنگ کیسے ہو رہی تھی؟ تو پھر ٹی ٹی پی کو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ دہشت گرد ہے, تو ٹی ٹی پی جو کام کر رہی تھی کیا وہ یہی آج نہیں ہو رہا؟ ریاست پاکستان ہمت کرے, فیصلہ کرے. اگر ایسا نہیں کرے گی تو پھر معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے.
فوراً فیصلہ کرے اور ایسے ہی ڈیل کرے جیسے کسی دہشت گرد کو ڈیل کہا جاتا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی شامل ہو، کوئی بھی، نوبڈی از ابو دا لا۔ پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ افواج کا جو ہے وہ کوئی آپ کا احتساب نہیں ہوتا، کیوں؟ کیا جنرل آفیسر کے لیے باقاعدہ سزائے عمر قید نہیں ہوئی؟ کیا جنرل رحیل شریف کے دور کے اندر باقاعدہ 4 جنرل آفیسرز کو جو ہے فوج سے باہر نہیں نکالا گیا، ان کی تمام مراد لے لی گئی؟ کیا ایسا جو ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ 6 لاکھ فوج کو کوستے ہیں، 37 لاکھ بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی آپ کا سوال آپ کو پوچھ رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کا جو واضح موقف تھا کہ ہماری ملٹری کے اندر امریکہ کی جو مداخلت ہے اور اس لیے میں آرمی چیف نہیں بنایا جاؤں گا، اور آج آپ اس موقف کے خلاف کھڑے ہیں، کیا رجیو چینج کے بعد چند جرنیل نہیں کھڑے امریکہ کے ساتھ، نہیں پوری ملک اور آئین کے خلاف کھڑے، اور ایک امپورٹنٹ لوگوں کو جو ہے گورنمنٹ کو بنا دیتے ہیں، جو گورنمنٹ بنائی گئی ہے، آج پوری قوم زرداری نواز شریف کو بھول چکی ہے، آج فوج کے خلاف کھڑی ہے، آج ان جرنیلوں کے خلاف کھڑی ہے، آپ کیا بیان کرتے ہیں اس پر؟ پہلی بات ہے کہ کس نے کھڑا کروایا لوگوں کو؟ جرنیلوں نے کھڑا کرایا ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ جتنے بھی باہر جو یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، یہ جرنیلوں کے لوگ ہیں؟ معاف کریں گے یہ جرنیلوں کے لوگ ہیں؟ نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ یاسمین راشد جرنیلوں کی ہیں؟ جی، وہ عوام سے ہے۔ نہیں تو پھر ابھی تو آپ نے کہا کہ یہ توڑ پھوڑ تو جرنیل کروا رہے ہیں، عوام کا وہی کرو۔ نہیں تو پھر نہیں نہیں، آپ فیصلہ کر لیں۔ آپ نے میرے بھائی جو سوال کیا ہے میں اس کا جواب دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے والد کا موقف کبھی نہیں تھا، میرے والد کا بڑا واضح موقف ہے، ویڈیو موجود ہے، انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا، ویڈیو ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ان کے ساتھ تمام گند ہے، اس لیے میں کھڑا نہیں ہوا۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے والد کا کیا موقف تھا اور کیا نہیں ہے۔ میرے والد کا موقف کیا پاکستان کے انہوں نے کہا تھا کہ عبداللہ گل کو اگر گولی مار دے گی افواج پاکستان تو میں کبھی پوچھوں گا نہیں کیونکہ افواج نے ٹھیک کیا ہوگا۔ آپ میرے والد کا موقف پوچھ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں گے کہ میرے والد جو ہے وہ کیا تھے، اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے والد کا موقف کیا تھا۔ اور یہ جو جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ کون کرا رہا ہے؟ اور رجیم چینج کی آپ اگر بات کر رہے ہیں تو رجیم چینج کے رات کو جو فواد چودھری صاحب سے جو امریکی سفیر ملنے آئے ہیں، وہ فواد چودھری کے گھر آئے ہیں یا جرنیل صاحب کے گھر آئے ہیں؟ نہیں، یہ بتائیں نا کس کے گھر آئے ہیں؟ یہ جو یورپین سفیروں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، یہ یورپین سفیروں کے ساتھ جو ہے کس کی ملاقات ہوئی ہے؟ بس نہیں، آپ سوال کریں نا، آپ نے سوال کر لیا، میں نے جواب دے دیا۔ ابھی دوسرا سوال کوئی پوچھے، آپ نے سوال سن لیا اور میں نے آپ کو ٹھنڈا کیا، انشاءاللہ بے فکر رہیں آپ۔ بالکل میں جواب دیا آپ کو، میں پورا جواب دوں گا۔ آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ مجھے ثبوت دیتے ہیں، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ مجھے اس بات کا سوال ہے کہ جو گھروں پہ چھاپے مارے شہریوں پہ جو تشدد کیا جا رہا ہے، تو شہریوں پہ تشدد ٹی ایل پی کے دور میں نہیں ہوا تھا؟ نہیں، ٹی ایل پی کے دور میں جو 50 لاشیں گری تھی وہ کس کے گرائی تھی؟ بتائیے نا، ٹی ایل پی کے دور میں جو 50 لاشیں گری تھی وہ کس نے گرائی تھی؟ آسیہ ملونہ کو کس نے بھیجا تھا باہر؟ بتائیے، آپ اس کا جواب دیں۔ چھوڑے نہیں، ابھی آپ پکڑے گئے ہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ حقائق کو مس نہیں کر سکتے۔ آپ یہ بتا دیں کہ دنیا میں سب سے بڑے عظیم ترین والدین اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو اس کے بعد کس کی وہ رغبت آتی ہے؟ کیا پھر حضرت امام حسین اور امام حسن کے والدین کو آپ کہاں کھڑا کریں گے؟ خلفائے راشدین کے والدین کو کہاں کھڑے کریں گے؟ اولیاء کرام کے والدین کو آپ کہاں کھڑا کریں گے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ اپنے مفادات کی بات نہ کریں، یہاں اسپائل کرنے نہ آئیں، آپ حقائق پہ بات کریں۔ سوال پوچھیں، سوال اگر پوچھنا ہے تو سوال پوچھیں، آپ کی ان باتوں سے میں نہیں مروب ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔